وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ جانوروں کو خصی کروانا یہ شرعاً کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جانوروں کو خصی کروانے کے بارے میں اہل علم کے دو متضاد اقوال ہیں۔ ایک گروہ اس کے منع کا قائل ہے جبکہ دوسرا گروہ عملی جواز کا قائل ہے۔ جو گروہ اس کے منع کا قائل ہے ان کے دلائل میں سے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں شیطان کے بارے میں یہ الفاظ ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلتے رہیں۔ تو اس آیت میں امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مفسرین کی ایک جماعت جن میں اکرمہ رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، تو اس سے مراد اس سے خصی کرنا، گوندنا اور کان کاٹنا ہے، اور بعض اہل علم نے خصی کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ معالم التنزیل کے اندر یہ ساری بحث موجود ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس سے مقصود جانوروں کو خصی کرنا ہے، اور یہی رائج اسلاف کی ہے جن میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن مسیب رحمہ اللہ، اکرمہ رحمہ اللہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام قتادہ وغیرہ اور امام ثوری رحمہ اللہ، یہ سارے کے سارے شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم گھونٹنے اور جانوروں کو خصی کرنا سختی سے منع فرمایا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس پر صحت کا حکم لگایا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معصور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں، گایوں، بھیڑ بکریوں اور گھوڑوں کو خصی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں افزائش نسل کا دار و مدار اسی پر ہے، کوئی بھی مادہ نر کے بغیر اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتی۔ چوتھے نمبر پر مصنف ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ یہ جو اوپر آیت ہم نے پیش کی ہے، شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عدم جواز پر اپنی مروی روایت اور اس آیت سے استدلال کیا ہے، اور ان کے دلائل میں یہ جو دوسرے فریق کا کہنا ہے کہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کی تفسیر میں جانوروں کو خصی کرنے کی بات کسی صحیح یا ضعیف روایت سے مرفوعاً ثابت نہیں ہے، اور جہاں تک سلف کی ایک جماعت کا تعلق ہے کہ اس نے آیت فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ سے خصی کرنا ہی سمجھا ہے، جبکہ ان کے بالمقابل دوسری جماعت نے خلق اللہ سے اللہ کا دین مراد لیا ہے۔ چنانچہ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری رحمہ اللہ، مجاہد، قتادہ رحمہ اللہ، سعید بن مسیب رحمہ اللہ اور امام ضحاک رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر دین اللہ سے کی ہے، اور دوسری آیت میں اس کی نظیر انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اور خلق اللہ کا معنی دین اللہ بتایا جاتا ہے، یعنی حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرانا، یہ مراد لیا انہوں نے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں قریباً ایسی ہی وضاحت فرمائی ہے، جبکہ آیت کی تفسیر میں دونوں قسم کے اقوال ہیں، تو فیصلہ حتمی اور یقینی نہ ہو سکا، اور اگر سنت ثابتہ سے کوئی بات ثابت ہو تو انکار کی گنجائش نہیں تھی، جس کا وجود یہاں ناپید ہے۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ کی روایت کمزور، ناقابل استدلال ہے، اور اس میں راوی عبداللہ بن نافع ہے،
محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے، اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں ایک راوی مجہول ہے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے، اگرچہ مسند بزار کی روایت جس کو امام شوکانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے مطلقاً ممانت پر دلالت کرتی ہے۔ اور دیگر جو روایات ہیں مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کے جواز پر مصر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو بڑے فربا سینگوں والے سفید خسی کردہ دمبے خریدتے۔ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سفید خسی کردہ دمبوں کی قربانی کی۔ مسند احمد رحمہ اللہ کے اندر، مسند اسحاق میں یہ روایت موجود ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سفید بڑے سینگوں والے اور خسی کردہ دمبے لائے، اور ان میں سے ایک کو آپ نے ذبح کیا اور فرمایا کہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم عن محمد و آل محمد۔ یہ مسند ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے۔ تو ان میں سے بعض ترک میں اگرچہ عبداللہ بن محمد بن عقیل کی وجہ سے کچھ کلام ہے، لیکن علماء کی ایک جماعت نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، جیسے امام محمد اسحاق بن راہویہ، حمیدی، امام بخاری، ترمذی رحمہ اللہ اور ابن عدی وغیرہ۔ اور ایسے ہی تہذیب میزان اور خلاصہ میں ان ائمہ سے اس کی توثیق منقول ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت کے اور بھی شواہد ہیں جو روایت کو تقویت پہنچاتے ہیں، اور بعض علماء نے مختلف احادیث میں تطبیق یوں دی ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہو، گوشت کو مزید اچھا بنانے کے لیے ان جانوروں کو خسی کرنا جائز ہے، اور جب جانوروں کا کھانا قطعاً ممنوع ہے تو ان کو خسی کرنا بھی ناجائز ہے۔ متقدمین میں سے طاؤس اور عطا وغیرہ اور متاخرین کی اکثریت اسی بات کی قائل ہے، تو لہٰذا ترجیح اسی بات کو ہے کہ مأکول اللحم، جانوروں کو یعنی کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان جانوروں کو بوقت ضرورت خسی کرنا جائز ہے، اور کرنے والے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل عبادات کی قبیل سے نہیں ہے جس میں اسلام شرط ہو، اس لیے مسلم اور غیر مسلم سب برابر ہیں۔ بالخصوص ایک مسلمان کے لیے عمل خسی کرنے والے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، جبکہ اس کی اصل جو ہے وہ جواز ہے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔